अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ASQ लाइव। नाजरीन, जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन करीब आ रहे हैं और सियासत में जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनमें बहुत तेज़ी दिखाई दी जा रही है और आज़ाद कश्मीर की सियासत में जो है वो बड़ी पेशरफ्त नज़र आ रही है। आपने देखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तहरीक इस्तेकाक पार्टी में जो है उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। इसी तरह जो है आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने जो इस वक्त उनके टिकटों का मसला बना हुआ है। दूसरी तरफ जो नीलम में जो वाक़या पेश आया, मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शाह गुलाम कादर, और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन से राह फरार चाहती है। इस पर भी बात करेंगे। और नाजरीन, जो इस वक्त जो आज़ाद दूसरा आपने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने भी आज इलेक्शन का जो है वो बाइकाट कर दिया है। तो इस हवाले से बड़े जानीदा सियासी कारकुन हैं, तर्जमान हाल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अमजद अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपको मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ, आपने अपना टाइम दिया। जो आपने देखा कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, आज़ाद कश्मीर की सियासत जो है उसमें जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो बहुत तेज़ दिखाई दे रही हैं। कल तक इन बात का इल्म ही नहीं था, आज दर्जनों के हिसाब से लोग एक जमात को छोड़कर दूसरी में जा रहे हैं, जैसा पीपल्स पार्टी को। इसकी वजह क्या बनी है कि सरदार तनवीर इलियास बड़े जो है वो जोश जज्बे के साथ पीपल्स पार्टी में गए और आज जो है वो एक बार फिर दोबारा तहरीके जो इस्तेकाम पार्टी है उसमें शामिल हो गए हैं। बहुत शुक्रिया कुरैश साहब। यकीनन आज़ाद कश्मीर में ये इलेक्शन का दौर दौरा है और खास करके ये जो बात आपने डेवलपमेंट बताई है तनवीर इलियास साहब के हवाले से, तो तनवीर इलियास साहब मेरे ख्याल में ये तीसरी चौथी पार्टी तब्दील की है उन्होंने, और यकीनन वो भारी भरकम शख्सियत है, बड़ा सरमायादार आदमी है और आज़ाद कश्मीर में पॉलिटिक्स में उन्होंने पैसे को बड़ा पैसे की रेल बेल लेके वही आए हैं। और ये जो आपने आज लोग वीगो डाला कल्चर, ये सारा निजाम तनवीर इलियास साहब ने बता कराया था, और यकीनन आज़ाद कश्मीर की बहुत बड़ी शख्सियत है। वो आज़ाद कश्मीर के साथ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उनको किसी तौर पर ये कहना कि वो सिस्टम में नहीं है बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी ने चूंकि तनवीर इलियास साहब ने 4 हल्कों से एप्लीकेशन दे रखी थी, ठीक, हल्का 4 हल्कों से एप्लीकेशन दे रखी थी, 2 रावलाकोट के हल्के, बस्ती बाग से और नीलम से। उनकी ख्वाहिश यही थी कि पीपल्स पार्टी उनको ज्यादा से ज्यादा हल्कों में मौका फराहम करे इलेक्शन लड़ने का। ठीक, और चूंकि पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि उनको शायद एक आध हल्के में, किसी एक आध हल्के नीलम शीलम में टिकट देगी या उनका आबाई हल्का जो है वो अहमद संगीर को कुर्बान करे और उसकी जगह पर इलेक्शन लड़े, लेकिन वो नहीं हो पाया। ठीक, बदकिस्मती से सियासत में ये चीजें हो जाती हैं, उनके खानदान का एक मसला मसाइल चल रहे हैं जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त IPP की आज़ाद कश्मीर की ये एंट्री है, ये बाज़ कुत्तों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बतौर सियासी कारगर मैं समझता हूँ कि IPP का आज़ाद कश्मीर में इन्वॉल्व होना एक और लम्हा फिक्रिया भी है अब रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि ऐसी पार्टियां जिनका वफाक से ताल्लुक हो और जो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में हाजिर होती है, इन पार्टियों से आज़ाद कश्मीर की जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, हमारा जो नजरियाती एहसास है, उसको इसको शदीद नुकसान पहुंचता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्तेकाम पार्टी जो है उसकी लीडरशिप या वो कोई मुहिब वतन लोग हैं, पाकिस्तान से वाबस्तगी है, उनकी अपनी जगह सारे मकाम है, लेकिन उनकी सियासी तौर पर उनके जो मामलात हैं उसको आज़ाद कश्मीर के लोग बेशक मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा देर तक एक्सेप्ट करेंगे इस सारी चीज को। ठीक, और तनवीर इलियास साहब का वो अपने साथियों से मिल गए हैं और उनका ख्याल ये था कि बहुत बड़ी टीम लेके गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके साथ अलीशान सोनी साहब भी बड़े अभी वेट में से शामिल हुए हैं और फिर अंसर अब्दाली साहब, इस तरह मुस्लिम लीग नून के जुल्फकार मलिक साहब गए हैं जी, और वो मलिक वो कोटली वाले दूसरे मलिक साहब गए हैं। तो ये बेसिकली जो सिचुएशन है ये
पैसे के लिहाज से बड़ी भरपूर जमात है। ठीक। वफाक में भी आपने देखा कि उसका एक बड़ा मुकाम है, छोटी सी ताकत होने के बाद, लेकिन उसने बड़ा अपना इमेज बनाया हुआ है वफाक की गवर्नमेंट में, और वो काम काज कर रहे हैं। अभी गिलगित बल्तिस्तान में भी देखा आपने कि 2-4 लोग उनके साथ गए हैं। आजाद कश्मीर के ये जो शायद इसी वजह से जिस तरह उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह लोग उनकी जमात में शामिल हुए हैं जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, शायद इसी वजह से ये सारे लोग जा रहे हैं कि उनको कोई ऊपर से आर्डर है कि जी जाएं आप आज़ाद कश्मीर में भी, कोई वहाँ पर भी जो है इस्तेकाम पार्टी को मजबूत करें, और जो आइंदा आने वाली हुकूमत है शायद उसमें इनको जो हिस्सेदार बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जिस तेज़ी से आज मैंने देखा कि लोग पीपल्स पार्टी को छोड़कर, मुस्लिम लीग नून को छोड़कर कुछ लोग अभी चंद दिनों में मजीद जा रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि शायद लोगों को ये अंदाज़ा हो रहा है कि आइंदा हुकूमत का हिस्सा होंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बदकिस्मती रही है कि आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान की हुकूमतों ने एक खिलाड़ा बना दिया है। हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने आज़ाद कश्मीर के सियासी माहौल को खराब करने की एक वजह भी यही है कि गैर रियासती जमातें वहाँ जाकर अपने बयानियाँ देती हैं, और वो बयानियाँ जो उनका अपना मर्जी से, प्राइवेट से हो, बनीगाला से हो, मंसूरे से हो, या फिर आपको लाड़काना से हो, और इसी तरह ये लाहौर से एक नया सिलसिला चल पड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि लालच के बड़े लोग हैं। जब आप पिछले इलेक्शन में देखें तो सारी दुनिया पीटीआई में चली गई थी, बिल्कुल सारे लोग पीटीआई में घुस गए थे। उससे पहले इलेक्शन में सारी दुनिया नून लीग में चली गई। जी बिल्कुल। उससे पिछले इलेक्शन में सारे लोग प्लस पार्टी में चले गए थे, और फिर हालिया इलेक्शन में काफी तादाद में लोग। लेकिन भाई साहब, जब ये सियासी लोग मादरत के साथ जब स्टेज पर होते हैं तो कहते हैं कि जी हमसे पाक साफ कोई नहीं है। नज़रियाती तौर पर अगर देखा जाए तो क्या नज़रियात रह गए हैं लोगों के कि तनवीर इलियास साहब की बात करें तो ये गुज़िश्ता जो चंद सालों में इन्होंने कितनी पार्टियां बदल दी हैं सिर्फ इक़्तिदार के लिए, और क्या पैसा इनके पास बहुत है, इज़्ज़त जो है वो अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन इक़्तिदार के लिए इतना भी ज़्यादा इंसान को जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी से तीसरी, इक़्तिदार तो मिल जाता है लेकिन शायद वो इज़्ज़त जो है वो ना मिलती हो जो कमिटमेंट की होती है, जो आप किसी एक जमात में रहते हैं वो जो इंसान को मिलती है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। 2011 के बाद आजाद कश्मीर की सियासत पर जब नकब लगाई गई तो ये सारी तरीके से वहां ऐसे लोग निकल के आए। आप असेंबली, आजाद कश्मीर असेंबली में अक्सर वही पुराने लोग हैं, और वो आप देखें अगर 2011 से लेकर तो पहले टिकट होगा नून लीग का, अगले साल टिकट होगा, अगली दफा टिकट होगा पीटीआई का, उससे अगले साल जमात इस्लामी का, सॉरी पीपल्स पार्टी का, उसके अगले साल आईपीपी का। अब ये सूरत हाल ऐसी मुस्तखंजर है, सियासी कारकुनों ने अपनी बोलियां लगाकर रियासत जम्मू कश्मीर की बुनियादी जो हमारा एक बाइज्जत और बाअखलाक सियासत थी उसको शदीद नुकसान पहुंचाया है। आजाद कश्मीर बड़े अच्छे सियासतदान लोग मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आजाद कश्मीर में ये जो 2011 के बाद आजाद कश्मीर की सियासत को, नजरियाती सियासत को जानबूझकर किसने खत्म किया ये नहीं कहा जा सकता। इसमें पाकिस्तान के सियासतदान मुलव्वस है, पाकिस्तान के इदारे मुलव्वस है, या फिर आजाद कश्मीर के सियासतदानों का क्योंकि रोल बड़ा ज्यादा है इसमें सारे मुलव्वस होने में, और उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के बुनियादी मामले को खराब किया है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सोचने समझने की बात है। ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो अपना नुमाइंदा एक साल नून लीग से, अगले साल पीपल्स पार्टी से, अगले साल आईपीसी से मुंतखब करते हैं, तो ये देखने की जरूरत है इस चीज को। लेकिन एक बात याद रखें करीब साहब कि ये आजाद कश्मीर सियासत के लिए ये मेरा क्लिप आपको बड़ा याद आएगा, और ये बात कहीं सेव होगी तो याद आएगी कि आजाद कश्मीर की सियासत में मौजूदा जो एपिसोड हो रहा है ये भी बहुत नुकसानदेह होगा। ये जो आईपीपी वाला है, बाकी पार्टियों को तोड़ना मोड़ना है, इससे बहुत नुकसान होगा। आजाद कश्मीर में मुस्लिम काफिस को जब तोड़ा गया था तो उसके नतीजे में आजाद कश्मीर में आपने आज तक खलफशाह नहीं देखा है। आज जो भुगत रहे हैं आप, ये सिर्फ मुस्लिम काफिस को कमजोर करने के नतीजे में भुगत रहे। अगर मुस्लिम काफिस स्ट्रेंथन होती, पीपल्स पार्टी बराबर जमात होती, वहाँ इलेक्शन हो रहे होते, जमात इस्लामी एक स्ट्रांग मौक़िफ़ वहाँ रखती थी, बड़ा उनका अपना हल्का अहबाब था, बड़े अच्छे वोटर्स थे, ये सारी जमातें आपस में वहाँ इलेक्शन लड़ती थी और बड़ा भरपूर मुकाबला होता था, और धांधली की भी कोई इस तरह की बात नहीं होती थी।
اب تو آزاد کشمیر میں صبح شام اگلے دن آپ کی بات صحیح ہے کہ آزاد کشمیر کو جو ہے وہ ایک تجربہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے. کبھی اگر کل تک پی ٹی آئی جو تھی وہ میجارٹی کے ساتھ آئی, آج پی ٹی آئی کی یہ حالت ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کا انتخابی نشان ہی الاٹ نہیں ہو رہا. اسی وجہ سے آج جو ہے وہ انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان بھی کر دیا ہے. کچھ خبریں یہ چل رہی ہیں. یہ بیوقوفی کی ہے بطور سیاسی کارکن. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی قیادت نے آزاد کشمیر میں الیکشن کا بائیکاٹ کیا. انہوں نے سیاسی کارکنوں کا قتل عام کیا ہے. لیکن بھائی صاحب ان کے پاس چوائس بھی تو نہیں تھی کہ اگر آپ کے پاس جماعت کا نشان نہیں ہے. بہت مشکل حالات ہوتے ہیں. مسلم پیچھے اس کی نقصان کیا ہے. جمہوریت میں آپ کو الیکشن لڑنا پڑتا ہے. آپ جتنے ہاتھ کو باندھ کے بھی رکھے تو آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے. آپ کے پاس لوگ ہوتے ہیں, آپ کی ٹیم ہوتی ہے, وہ سارے لوگ ڈسارٹ ہو جاتے ہیں. اس بات کا میں کریڈٹ آپ کی جماعت کو دیتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایک سیٹ پر چلی گئی ہے, لیکن جو اپنا بنیادی جو نظریات ہیں ان سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی. یہ تو سب بات یہ ہے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ یہ جو نشان کی بات کی تھی آپ نے, اس پہ لوگ کوئی نشان جانے سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ سیاست سے کتنا پیچھے ہٹتے ہیں. آپ نے بات کی مسلم کانفرنس کی, تو مسلم کانفرنس کو نہ صرف یہ کریڈٹ جاتا ہے بلکہ اس کی استقامت اور بہادری کی مثال ہے. میں نے اپنی اس روئے زمین میں ایسی سیاسی کارکن, ایسا سیاسی جماعت, ایسی کوئی سیاسی لیڈرشپ نہیں دیکھی جو اس مشکل مرحلے میں بھی ایک سیٹ پہ کھڑے ہو کر اپنے انرجی سے نہیں ہٹ رہی. روز روز اس کو کینچی سے کاٹا جاتا ہے, روز روز کینچی سے کاٹا جاتا ہے, لیکن وہ اپنے لیکن بھائی صاحب اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ کیا اب ان قوتوں کو جو ریاستی جماعت ہے اس کی ضرورت نہیں رہی, اس وجہ سے اس جماعت کو نقصان پہنچایا گیا, یا کیا وجہ ہوئی ہے کہ مسلم کانفرنس کو ختم کرنے کی کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں یا کی گئی ہے؟ اس کا میں نہیں کہہ سکتا کہ مختلف قوتوں کو مسلم کانفرنس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, لیکن پاکستان کی کچھ سیاسی جماعتوں کو مسلم کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے. اور جس طرح ہندوستان میں دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں مسلم کانفرنس پر پابندی لگائی رہی. تقریباً 40-50 سال اس نے مسلم کانفرنس کے پابندی لگائی رہی, اور مسلم کانفرنس کے بارے میں اپیل ہوتی رہی کہ مسلم کانفرنس پر پابندی لگائی جائے. اس طرح آزاد کشمیر میں بھی کچھ لوگوں نے ابھی چند دن پہلے بھی جو لوگ چاہتے ہیں انہوں نے مسلم کانفرنس پر پابندی کی بات. اس کا ریزن وہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ کے لیے سب سے پہلا بیریئر ہے مسلم کانفرنس. اس کو ختم کریں, اور مسلم کانفرنس کو ختم کر کے روند کر آپ مسئلہ کشمیر کو ختم کر سکتے ہیں. اور وہی ایپیسوڈ چل رہا ہے. ہم کسی طور پر بھی یہ بات قریشی صاحب نہیں کہہ سکتے کہ مسلم کانفرنس کو ختم کر کے نظریے دو قومی نظریے کی جو بنیاد ہے اس کو ختم کیا جائے. دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ پاکستان وجود میں آیا. دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہم کشمیریوں نے قربانیاں دی, اور آج جو آپ کو دیکھ رہے ہیں. البتہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, پاکستان کے اداروں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہیں, ان کے جو سیاسی معاملات ہیں اس کو کشمیر کے مسلمانوں پر, کشمیر کے لوگوں پر چھوڑنا چاہیے. اور پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی معاملت کی ہے, کشمیریوں کا درد رکھا ہے, اور آج بھی قطع نظر چلو وہ تو اپنی جگہ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ جو آزاد کشمیر کے جو یا مقبوضہ کشمیر کی بات ہوئی ہے انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ہمارا ہر فورم پر ساتھ دیا ہے, اور ہمارے جو بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر پاکستان ہی ظاہر ہے لڑی ہیں. بات جو اس وقت جو ہماری آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بالکل اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی جماعت بچتی تھی جو مسلم کانفرنس تھی, آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس, وہ بھی جو ہے وہ اس کو کوئی پذیرائی نہیں جو مل رہی. کیا وجہ ہے کہ یہ جو آج لوگ سارے جو استقام پارٹی میں جا رہے ہیں یا دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں, تو اچھا کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ لوگ ریاستی جماعت میں شامل ہوتے اور اس سے جو ہے اور زیادہ آزاد کشمیر کی صورتحال بہتر ہوتی, جو کشمیر کے فیصلے ہیں وہ کرنے میں آسانی ہوتی. ان کو کبھی لاڑکانہ میں جانا پڑتا ہے, کبھی رائے ونڈ میں, کبھی بنی گالا میں, اب یہ اور جو مرکز ہے پتہ نہیں ان کا کیا نام ہے, مجھے تو علیم خان صاحب کا جو گھر ہے اس کا بھی پتہ نہیں, 1-2 دن تک ان کے اس کا بھی پتہ چل جائے گا, کیونکہ جب ادھر کی یاترا ہوگی تو یہ بھی پتہ چل جائے گا. تو یہ ساری چیزیں
ہم خود سپیس دے رہے ہیں. جو ہمارے سیاسی جو لیڈران ہیں آزاد کشمیر کے, یہ خود جو ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو شمولیت کر کے اب ان کا قد جو ہے خود بڑھا رہے ہیں. اصل میں بدقسمتی ہے قریش صاحب کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جس طرح آپ نے تنویر ریاض صاحب کا ذکر کیا کہ پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے 3-4 پارٹیاں تبدیل کی ہیں, اسی طرح ہمارے بہت سارے ایم ایل ایز ہیں. ہمارے میر اکبر صاحب ہیں, وہ میرال میں مسلم کانفرنس میں, پھر وہ نون لیگ میں, پھر وہ پی ٹی آئی میں, اور ابھی پھر نون لیگ میں. تو یہ ایک کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ ایک بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے پوری اس کے پیچھے. اور آپ کے حیدر صادق صاحب کل شامل ہوئے ہیں, دیکھ لیں. پہلے انہوں نے ٹکٹ لیا, آپ اس طرح داغ لگائیں, پہلے انہوں نے مسلم لیگ کا ٹکٹ لیا اور بعد میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے. اسی طرح چودھری شہزاد کو دیکھیں, پہلے اس نے ٹکٹ لیا, چودھری شہزاد صاحب نے گارنٹی کے طور پر اور مرتضیٰ گیلانی جیسے سفید پوش سیاسی کارکن کو بڑے بجارہ محنتی سیاسی کارکن. اور آپ دیکھیں جو مسعود خالد صاحب ہیں, بڑے کمیٹڈ آدمی بھی ہیں, اور ان لوگوں کے ساتھ ذوالفقار ملک کو ذوالفقار ملک ہیں کی گئی. ملک نواز صاحب جو ہے کل پارٹی میں آئے ہیں, ٹھیک ہے بہت سینئر آدمی ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن ان کا کوئی حق نہیں بنتا تھا. انہوں نے پہلے سٹی سے ٹرائی کی, وہ ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور پھر بالآخر پہلی نواز کے کہنے پر وہ جو ٹکٹ ہے وہ فاتح کیانی صاحب کو دیا گیا. پھر ملک نواز صاحب کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے سپر والے حلقے میں آؤں. ملک نواز صاحب نے میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. بڑے پورے طریقے سے وہ مجھے لگتا ہے الیکشن ہار جائیں گے, کیونکہ ان کے حلقے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ان کو, اور جیتنے کے لیے ان کے پاس کوئی چوائس نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ جیت سکیں. تو یہ جو سردار تنویر الیاس صاحب شامل ہوئے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو باغ راولہ کوٹ اور جو نیلم کی سیٹیں ہیں, کیا ان پر وہ اثر انداز ہوں گے؟ دیکھیں وسطی باغ میں ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ وسطی باغ ایک ایسا حلقہ ہے, ایک تو انہوں نے شادی وہاں سے کی ہوئی ہے, ان کا سارا خاندان رشتہ دار وہاں بڑی فیملی آباد ہے. اور وسطی باغ اور ہمارا جو غربی باغ ہے, اور پھر یہ جو پاشوٹ والا حلقہ ہے تنویر الیاسا والا, یہ تینوں حلقے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ٹھیک, ان کے اپنی سرحدیں ملتی ہیں, اور تنویر الیاسا کا سارا پورا خاندان بھی ہے وہاں پر. تو الیکشن میں ضرور جائیں گے میرے خیال میں وسطی باغ سے وہ, کیونکہ وہاں سے وہ پچھلی دفعہ جیتے سے, تو ان کا خیال ہوگا کہ مجھے یہاں سے الیکشن لڑنا چاہیے اور مجھے یہاں کام کاج کرنا چاہیے. نیلم میں میرا نہیں خیال کہ وہ بڑا ڈینٹ ڈال سکیں گے اپنے حلقے میں بھی. اچھا, ایک چیز اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کے بھائی ہیں, چچا زاد بھائی احمد صغیر, وہ جو ہے وہ ابھی پیپلز پارٹی میں ہی رہے ہیں, اور ان کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے. بیسیکلی احمد جو ہے وہ بڑے سیاسی طور پر ان کی ظاہر ہے صغیر چغتائی صاحب کی لیگیسی ہے. صغیر چغتائی بہت عاجز سیاسی کارکن تھے اور بہت بہادر سیاسی کارکن تھے. تو ان کا بیٹا ہے یقیناً کبھی بیشی اپنی جگہ, لیکن ان کی اس حلقے میں روپ بنتا ہے. اس کی ریزن کہ ان کی اپنے خاندان کا بہت بڑا ووٹ ہے اس حلقے میں. خاندان کا ان کے جو چغتائی ہے ہمارے, یہ ان کی جو تقریباً 9-10 ہزار ووٹ ہے اس حلقے میں. اور پلس جو احمد صغیر کی والدہ محترمہ ہے, ان کا تعلق صدر برادری سے ہے, تو ان کا ایک پارچوٹ ہے اوپر, وہ جو ووٹ ہے اوپر والے, وہ سارے زیادہ تر ان کو وہاں سے ووٹ بھی ملتے ہیں. صدر برادری کا بڑا ووٹ بینک ان کو ملتا ہے. پھر چھوٹی برادریاں جتنی بھی ہے, سادات ہے, عباسی ہے, ان کی بھی کافی حد تک جو ہے نگر گوشہ ہوتا ہے احمد صغیر کے لیے. تو احمد صغیر کافی ڈومینیٹ کرتے ہیں وہاں پر. مقابلہ بڑا سخت ہوگا ان کا جے کے پی پی سے. عبدالخالق بسی صاحب جو صدر برادری سے نون لیگ کے امیدوار ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ جو اپنا یہ ہے نون لیگ کے امیدوار عبدالخالق بسی صاحب ہو گئے, جے کے پی پی کے خالد ابراہیم صاحب کے بیٹے ہو گئے, اور پھر یہاں سے پیپلز پارٹی کے ہو گئے. تو اس ساری سچویشن میں میرے خیال میں احمد صغیر کو زیادہ فائدہ ہونے والا ہے, اور مقابلہ جو ہے وہ جے کے پی پی اور احمد صغیر کے درمیان ہوگا. اور ممکن ہے کہ احمد صغیر وہ سیٹ لے سکتے ہیں, کیونکہ دونوں برادریاں احمد صغیر کو زیادہ بیسک پہ سپورٹ کرتی ہیں. ٹھیک, تو جس طرح شاہ غلام قادر صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن سے رائے فرار چاہتی ہے, اور مجھے جو ہے مجھ پر جو حملہ ہوا ہے نیلم میں وہ بھی پیپلز پارٹی میں کروایا ہے, اور کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن کیوں نہیں چاہتی بقول شاہ صاحب کے کہ وہ
یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹپونڈ ہوں یا ان کی ڈیٹ آگے کی جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پی پارٹی کیوں رائے فرار چاہتی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے بڑی کوشش کی الیکشن میں. پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی اس طرح. پیپلز پارٹی بڑی اچھی پوزیشن تھی الیکشن یہ جو ووٹ لینے سے پہلے. میں خود بطور سیاسی کارکن بھی سمجھتا تھا کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کے زیادہ جو ہے نا جیتنے کے چانس ہے بجائے نون لیگ کے. لیکن پیپلز پارٹی نے اقتدار میں کچھ ایسے کام کیے ہیں اس دوران سارے سے ایپیسوڈ میں کہ اس کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئی ہے. اور شاید یہ بھی بات ہو, لیکن شاہ غلام قادر صاحب کی پہلی تو ہم ایسی چیزوں کی مذمت کرتے ہیں کہ سیاسی لیڈرشپ کو کوئی بھی ہو ان کے ساتھ بدتمیزی اور اس طرح کی کوئی چیز کرنا بڑی غلط بات ہے. لیکن چونکہ وہاں کا مزاج ایسا ہے, میاں بھائی صاحب کی ٹیم بھی ہے اور بڑے سخت کے لوگ ہیں, لڑائی شرائی جھگڑا راستہ روکنا یہ کوئی ان کا معمول رہتا ہے ان ساری چیزوں میں ان دونوں لوگوں کا وہاں پر. اور نیلم میں جس طرح کی پوزیشن بنی ہے, وشاکر صاحب کو بھی پریس کانفرنس اس لیے شاید کرنی پڑی کہ لوگوں نے کہا جی کہ وہ جو ایکشن کمیٹی ہے, ایکشن کمیٹی نامی تنظیم ہے جس نے آزاد کشمیر میں شور شرابہ شروع کیا ہوا تھا, تو شاید اس کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ بات چلائی گئی. شاہ صاحب کو شاید آ کے اس لیے وضاحت دینی پڑی. ادروائز شاہ صاحب اور میاں بھائی صاحب کے کارکنوں کے درمیان اوپر نیچے بات رہتی ہے وہاں نیلم میں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے میرے خیال میں. ٹھیک 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 ٹھیک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہے یہ آن ٹائم ہوں گے؟ میرے ساتھ بطور سیاسی کارکن آزاد کشمیر کے الیکشن ان ٹائم ہونے چاہیے, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید تو 5-10 دن 15 دن اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں. اس کی کوئی بری بات نہیں ہے. اگر اس طرح کی چیز ہو جائے تو آزاد کشمیر میں سیاسی پارٹیوں کو الیکشن کی ماحول بنانے میں بہتر موقع میسر ہوگا, کیونکہ ابھی تک آزاد کشمیر میں وہ موقع میسر نہیں آ سکا جو اس وقت کی سچویشن ہے اس میں. سچویشن اصل میں وہ دھرنے کی وجہ سے بھی, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت ایک دھرنا بھی چل رہا ہے, اس وجہ سے بھی ماحول وہ جو نہیں بن رہا, کیونکہ جو انٹرنیٹ کی سروس ہے وہ بھی بند ہے, لوگوں کا رابطہ بھی نہیں ہو رہا ایک دوسرے سے, تو اس وجہ سے بھی سیاسی ماحول میں کافی دشواریاں ہوں گی اگر الیکشن ہوئے, چونکہ آج آپ کو پتہ ہے 2 جولائی تو ہو گیا ہے. جی جی ایسا ہی ہے. ایسی وجہ سے نا کچھ چیزیں کیونکہ الیکشن کا جو ابھی تک سسٹم ہے شیڈول ہے, دیکھیں 5 تاریخ کو جو ہے وہ نشان الاٹ ہونے ہیں, اور اس سارے سچویشن میں جو الیکشن ہے وہ مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ ان ٹائم ہو پائے جو حالات جا رہے ہیں. لیکن میں بطور سیاسی کارکن سمجھتا ہوں کہ الیکشن کو 100% ٹائم پر ہونا چاہیے, کسی طور پر لیٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کی ریزن ہے کہ جب 50 ہزار لوگ ٹائم کی جو ہے وہ کمی کی وجہ سے بھائی صاحب آپ سے جو باقی ماندہ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے. ناظرین, امید ہے کہ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ. اب ہم جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے اس پر جو ہے وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. بہت شکریہ.